آج بھی پورے پاکستان کے اندر بینکنگ کے نظام میں کوئی اسلامی طریقہ کار موجود نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ جب اسلامی طریقہ کار موجود ہی نہیں تو مجھے بتائیے پھر کسی بھی طرح کا قرض لینا اسلام کے نام پر بینک سے کہ یہ ہم اسلامی قرض دے رہے ہیں، اسلامی لون ہے، یہ کیا ہے؟ شرعی لون کیا ہوتا ہے بھائی؟ شرعی لون تو یہی ہے کہ 1% بھی ماں باپ نہ رکھا جائے، 1% بھی جو ہے وہ سود نہ رکھا جائے۔ لیکن لوگ حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، چل رہے فیس بک پہ چلے رہے تو ہر دوسرے تیسرے اکاؤنٹ کے بعد سودی کاروبار کی مشہوری آتی ہے۔ کبھی قرض ایپ سے جو ہے وہ قرض لے لو، کبھی فلاں ایپ سے لے لو، کبھی فلاں سے لے لو۔ آج کل زمینوں کا کاروبار چلا ہوا ہے کہ فلاں سوسائٹی بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، فائلیں بک رہی ہیں، ابھی سے لے لو گے تو سال بعد ڈبل رقم ہو جائے گی۔ فائل تو لے لی، لیکن پوچھا ہے علماء سے کہ وہ فائل لینا کیسا ہے، اور فائل ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ فائل تو لے لی ہے لیکن جگہ کہاں ہے؟ جی جگہ ابھی انہوں نے نامینیٹ نہیں کی، تو بھائی کس چیز کے پیسے دے رہے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جگہ کہاں کہ کس جگہ پہ جگہ ہے تو پیسے کس چیز کے دے رہے ہو؟ ناجائز ہے۔ کل کو جب وہ نامینیٹ کریں گے آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے کہ میں نے پیسے اس جگہ کے لیے دیے تھے، میں نے تو کہا تھا قریب قریب جگہ ملے، آپ نے مجھے سوسائٹی کے اینڈ پہ جگہ دے دی ہے۔ اور راضی ہو بھی جائے تو ایک بندے کے دل کی کیفیت سے تو مسئلہ نہیں بدل جائے گا، ناجائز تو ناجائز ہی رہے گا۔ شریعت نہیں چاہتی کہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہو اور حرام کمایا جا رہا ہے۔ کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک لوگ ہیں یہ، جنہوں نے زمینیں کاٹی ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور لوگوں کو حرام میں مبتلا کر رہے ہیں۔ صرف چھوٹا سا کام ہے نا کہ علماء سے رہنمائی لینی جائے کہ ہم نے یہ سوسائٹی جو ہے اس کی کٹنگ کی ہے، شرعی طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کو بیچیں۔ یہ کام ہم نے علماء سے پوچھنا نہیں۔ کیوں؟ جو علماء سے پوچھا تو پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی، وہ کیسے گزارے گا؟ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے چاہیے نا کہ مفتی کے پاس جائیں کہ حضرت یہ میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ طریقہ کار ہے تو کیا یہ درست ہے، کیا میں کر لوں؟ اگر جائز ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر اپنے رب عز و جل کو ناراض نہ کیجیے۔ منافع لینا جائز ہے، بھلے ہزاروں روپے لے۔ یہ بات کہتے ہیں نا جائز منافع رکھتے، جائز منافع کیا ہوتا ہے؟ منافع جائز نہیں ہوتا ہے، بھلے لاکھوں روپے لے۔ آپ کی ایک جگہ ہے، آپ نے 20 لاکھ کی لی ہے اور اسی وقت آپ نے اس کا 40 لاکھ روپے ریٹ لگا دیا تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی چیز ہے، آپ بیچ سکتے ہیں، مرضی ہے۔ منافع اللہ نے جائز رکھا ہے، جتنا مرضی لے لیں، جبکہ وہ چیز مارکیٹ کے اندر موجود ہو، صرف آپ کے پاس نہ ہو۔ صرف آپ کے پاس ہوگی تو پھر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے مترادف ہو، لیکن وہ چیز اگر مارکیٹ کے اندر موجود ہے تو پھر آپ اس کو جتنے میں مرضی بیچیں۔ جیسے گندم جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے یا چاول وغیرہ اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے تو ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، فرمایا وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا کون ہے؟ جب وہ چاول مارکیٹ میں نہیں مل رہے، ان چاولوں کو اتنا ذخیرہ کر لیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جب دستیاب نہیں ہوں گے تو میں پھر ان کو اپنی مرضی کے ریٹ پہ نکال کے بیچوں گا تو یہ حرام صورت ہے۔ لیکن اگر وہ چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس لیے اس کو ذخیرہ رکھتا ہے کہ چلو اگر ریٹ بڑھ جائے گا تو میں نکال لوں گا، تو وہ جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟